آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 177، 78، 79 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ساء کتنی بری ہے، مثلا مثال، القوم ان لوگوں کی، اس قوم کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنے نفسوں پر، کانوا تھے وہ، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ مشرکین وغیرہ ہم کے رد میں جا بجا قرآن نے عنکبوت، ذباب، مکڑی، مکھی وغیرہ کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، مگر ان لوگوں کی مثال ایسی بری ہے کہ کوئی غیرت مند آدمی حتی المقدور اس کو اپنے پر چسپاں نہیں ہونے دے گا، اور جو بے حیا غدار اپنے احوال پر چسپاں ہونے دیتا ہے وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ من جسے یادی ہدایت بخشے، اللہ اللہ، فہوا تو وہی ہے، المہتدی ہدایت پانے والا، ہدایت یافتہ، ومن اور جسے یضلل وہ بھٹکا دے۔ علم فضل بھی انسان کو جب ہی کام دیتا ہے کہ خدا کی ہدایت و دستگیری سے علم صحیح کے موافق چلنے کی توفیق ہو۔ جسے وہ سیدھے راستہ پر چلنے کی توفیق نہ دے تو کتنی بڑی علمی فضیلت و قابلیت رکھتا ہو، سمجھ لو، اور خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے انسان اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو بلکہ دائماً خدا سے ہدایت توفیق کا طلبگار رہے۔ فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، ہم الخاسرون ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب بھٹکے ہوئے ہو مگر وہ جسے میں ہدایت دوں، لہذا ہدایت مجھے سے طلب کیا کرو، میں تمہیں راہ راست پر چلاؤں گا۔ نماز کی ہر رکعت میں بھی یہ بات سکھلائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا کریم ہمیں ہر معاملہ میں راہ راست ہی دکھا، کیونکہ راہ وہی پاتا ہے جسے اللہ راہ دکھا دے، اور جو شخص حق کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لازمی طور پر گمراہ کر دے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بلا وجہ گمراہ نہیں کرتا، ان کی گمراہی ان کی استعداد پر موقوف ہوتی ہے۔ جو لوگ حق کی مخالفت کریں گے وہ گمراہی میں پڑیں گے، اور جو ہدایت کی طرف آنا چاہیں گے انہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی انسان کو اس کا علم و فضل صرف اس صورت میں فائدہ دے سکتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب ہو۔ لہذا کسی شخص کو اپنی علمی قابلیت اور فضیلت پر نازاں نہ ہونا چاہیے بلکہ عقل کی کجروی سے بچنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان علم کی راہ سے بھی انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ سب گمراہ فرقوں کے قائدین عموماً ذہین و فتین اور عالم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ جس کو اللہ راہ دکھا دے وہی راہ پانے والا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔
من युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, बस यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, ये लोग नाकाम होंगे और अबदी नुकसान में रहेंगे। जो शख्स दुनिया से गुमराही का सामान लेकर जाएगा वो हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। वाला कादो, और अलबत्ता तहकीक ज़राना, हमने पैदा किए ली जहन्नमा, जहन्नम के लिए कसीरन, बहुत से, मिनल जिन्नी, जिन्नों में से, वल इंसी, और इंसानों में से, लहुम उनके, कुलूबुन दिल हैं, ला यफ़क़हूना, लेकिन नहीं वो समझते, बिहा उनके साथ, हक़ को, वालहुम, और उनकी, आयुनुन आँखें हैं, ला युबसिरून, लेकिन नहीं वो देखते, बिहा उनके साथ, वालहुम, और उनके लिए, आज़ानुन कान है, ला यस्मऊना, लेकिन नहीं वो सुनते, बिहा उनके साथ, हक़ को, उलाइका, यही लोग, कल अनामी, मवेशियों की तरह, बल्कि हम वो, अज़ल्लु, इनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। चौपायों से गए गुजरे इस लिहाज से कि चौपायों को तो अक्ल तमीज़ अता ही नहीं की गई, लिहाजा वो हिदायत की राह तलाश करने या उस पर चलने के मुकल्लफ ही नहीं, जबकि इंसान को हिदायत की राह तलाश करने और रूहानी कमाल तक पहुँचने के लिए ऐसी कुव्वतें अता की गई हैं, फिर भी अगर वो उनसे काम नहीं लेता और गुमराह होता है तो वो चौपायों से भी बदतर हुआ। उलाइका, यही लोग, हम वो, अल-गाफिलून, जो गाफिल हैं। जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत की जहन्नम में जाने की तावील अल्लाह ताला के इल्म की बुनियाद पर भी हो सकती है, यानी ये बात अल्लाह ताला के कतई इल्म में है कि जिन्नों इंस की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। चुनांचे हदीस शरीफ के अल्फाज इस तरह हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा किया मखलूक को, हालांकि वो अपने आबा व अजदाद की पुश्त में है, लेकिन हैं वो जहन्नमी। नीज़ फरमाया कि पैदा किया अल्लाह ने मखलूक को, हालांकि वो अपने आबा व अजदाद की पुश्त में है, लेकिन हैं वो जन्नती। मकसद ये है कि अल्लाह ताला हर शख्स के मतलब खूब जानता है कि फ़लाँ वक्त वो अपने इख्तियार से कुफ्र करेगा और जहन्नुम का मुस्तहिक होगा, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तकदीर का मसला समझाने के लिए फरमाया, याद रखो कि जहन्नुम में जाने वाले का आखिरी अमल ऐसा होगा जिसे इंजाम देकर वो जहन्नुम में चला जाएगा, और जन्नत में जाने वाले का आखिरी अमल ऐसा होगा जिसे इंजाम देकर वो जन्नत में दाखिल होगा। यह अल्लाह ताला के अज़ली इल्म में मौजूद है। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नुम के लिए पैदा किया। आगे अल्लाह ताला ने इंसान के जहन्नमी होने के लिए उसके 3 अज्जाए जिस्म का जिक्र फरमाया, यानी दिल, आँखें और कान। जो लोग अल्लाह की अता करदा इन नेमतों से कमा हक़ मुस्तफ़ीद नहीं होते वही जहन्नुम की मुस्तहिक बनते हैं। अल्लाह ताला का ये कानून है कि वो बिला वजह किसी को सज़ा में मुब्तला नहीं करता, इसे पूरा पूरा इख्तियार दिया जाता है और फिर अमल के लिए मैदान मुहैया किया जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हर एक को उस चीज़ की तौफीक मिलती है जिस चीज़ के लिए वो पैदा किया गया है, यहाँ तक कि उसका ख़ात्मा उसके आखिरी अमल के मुताबिक कर दिया जाता है। ज़ाहिर है कि जो शख्स दिल, आँख और कान को सही तौर पर बुरुकार नहीं लाएगा वो ना तो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकेगा और न ही कामयाब होगा, बल्कि ऐसा शख्स जहन्नुम का हकदार होगा। इरशाद होता है कि जिन लोगों को जहन्नुम के लिए पैदा किया गया है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके लिए दिल है मगर उनके साथ समझते नहीं। यह पहली दलील है उनके जहन्नमी होने की कि अल्लाह ने दिल जैसी दौलत अता फरमाई है लेकिन वो उससे काम ही नहीं लेते। इंसानी जिस्म के अज़ा दिल, दिमाग, जिगर, एज़ाए रईसा कहलाते हैं। इनमें से अगर एक जुज़ भी नाकाम हो जाए तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में जिगर की सूरत में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी है जो खुराक खून में तब्दील करती है। इंसान जो भी
خوراک کھاتا ہے وہ معدے میں پہنچتی ہے، وہاں سے باریک نالیوں کے ذریعے جگر میں جاتی ہے جو اسے خون میں تبدیل کرتا ہے۔ خون میں انسانی غذا کے جملہ اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جگر اس خون کو نالیوں کے ذریعے قلب تک پہنچاتا ہے اور پھر قلب اس کو پورے جسم میں پھیلاتا ہے۔ 1 منٹ میں دل 72 مرتبہ حرکت کرتا ہے اور باریک ترین نالیوں کے ذریعے خون کو ہر حصہ جسم تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح جسم کا ہر عضو اپنی ضرورت کی غذا خون سے حاصل کرتا ہے۔ دماغ، ہڈیوں اور بالوں وغیرہ کو مختلف قسم کی غذا ضرورت ہوتی ہے۔ ہر عضو مطلوبہ غذا لے لیتا ہے اور باقی کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح جو فضلہ بن جاتا ہے وہ نالیوں کے ذریعے دوسرے راستوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ انسانی جسم سے باہر نکل جاتی ہے جبکہ آکسیجن دوبارہ اندر داخل ہوتی ہے۔ اگر انسانی جسم میں قلب موجود نہ ہو، انسان کا خون دورہ نہ کر سکے اور نہ ہی جسم کے حصے میں خوراک پہنچائی جا سکے۔ اس لیے جب انسان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قلب اور انسانی جسم کے نظام کو دماغی اعصاب کنٹرول کرتے ہیں۔ دماغ کو باریک باریک شاخیں سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں۔ دل ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ خدا شناسی کا مرکز ہے۔ روح کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کی تجربات میں آنے والے لطائف، ظاہرہ، باطنہ وغیرہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اس کو فواد وغیرہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ، دل بڑی اہم چیزیں ہیں، ان کے متعلق بعض پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دل جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، اگر اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا گیا تو انسان ناکام ہو جائے گا اور پھر جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور اگر دل سے صحیح بات نہیں سوچی، دل میں صحیح جذبات نہیں جمائے بلکہ غلط خیالات، باطل عقائد کو دل میں جگہ دی تو یہ دل کا صحیح استعمال نہیں ہے، اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں برآمد ہوگا۔ آنکھوں کی نعمت، دل کا شکوہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اچھی اور بری چیز کے امتیاز کے لیے دی تھیں۔ آنکھیں آیات الہی اور دلائل قدرت کے مشاہدہ کے لیے عطا کی گئی تھیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ نظر ہے تو جہان ہے ورنہ کچھ نہیں۔ ان آنکھوں کی نہ قدری یہ ہے کہ جس کام کے لیے عطا کی گئی ہیں اس سے اغماض نہ برتیں، اور کسی غلط جگہ پر آنکھ اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی چیز کو دیکھا جائے، کلام الہی کی تلاوت کی جائے، قدرت کے نشانات کا مشاہدہ کیا جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے اور ان سے صحیح نتیجہ اخذ کیا جائے۔ کفر و شرک اور حرام اشیاء کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ کھیل تماشے، سوشل میڈیا، ناچ گانے، فلموں، ویڈیو گیم سے پرہیز کیا جائے۔ خدا تعالیٰ اس کے پیغمبر کے حکیمانہ کلام کو دیکھا جائے، اور اگر ان آنکھوں سے جائز کام نہیں لیا جائے گا بلکہ ان کو ناجائز امور کی طرف لگایا جائے گا تو مطلب یہی ہوگا کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ کانوں سے استفادہ، کان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے ذریعے انسان آنکھوں سے بھی زیادہ معلومات حاصل کرتا ہے، یعنی بصارت کی نسبت سماعت سے انسان زیادہ مستفید ہوتا ہے۔ آنکھیں اور کان معلومات کو دماغ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ جب یہ معلومات دماغ میں پہنچتی ہے تو پھر وہ معاملے کا فیصلہ کرتا ہے اور انسان اس کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ آنکھوں کی طرح کان کا صحیح استعمال ہی انسان کو کامیابی سے امکنار کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، احادیث نبوی، احکامات الہی، وعظ و نصیحت سنے گا تو یہ کانوں کا صحیح مصرف ہوگا، اور اگر کسی شخص نے اپنی سماعت کو گانے بجانے، قصہ کہانیاں، بیہودہ باتیں، لطیفہ گوئی کی طرف مرکوز کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ ایسی لوگوں کے متعلق یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو موجود ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کے 3 اہم اجزاء دل، آنکھ اور کان کا ذکر کر کے فرمایا کہ جن لوگوں نے ان اعضائے رئیسہ سے صحیح کام نہ لیا اولئک کالانعام، یہ جانوروں اور مویشیوں کی طرح ہیں،
جانور بھی اپنی مادی ضروریات کھانے پینے اور شہوانیات تک محدود رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اور کوئی اعلیٰ رفع مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی مادیت کے پجاری ہیں، لہذا یہ بھی جانوروں کی مانند ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی جانور اپنے مقصد تخلیق کو فراموش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ اپنا فرض انجام دیتا ہے۔ جب اس کا مالک کسی کام کے لیے پکارتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ مگر یہ حضرت انسان ہے کہ اس کا مالک اسے دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، مگر یہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ وہ جس کام کا حکم دیتا ہے اس سے ٹال جاتا ہے، وہ جس کام سے منع کرتا ہے یہ اس پر اڑا رہتا ہے۔ جانور اپنے مالک کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں، مگر انسان اپنی مرضی کو مالک کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کفر و شرک کرنے والے اللہ کی بدترین مخلوق ہیں، جنہیں اللہ نے شر البریہ فرمایا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو مالک کی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں، لہذا خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ پلے درجے کے غافل ہیں، لہذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا اللہ ہم کو اپنی کتاب اور اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت فرمانبرداری کی توفیق مرمت فرما۔ یا اللہ ہم سے جو احکام کی فرمانبرداری میں گزشتہ کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان پر توبہ کی توفیق کاملہ عطا فرما تاکہ آپ کی مغفرت رحمت نصیب ہو۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی رحمت خاصہ سے نواز دیجیے اور ایمان و یقین اور تقوی اطاعت کی دولت عطا فرما دیجیے، اور دین دنیا دونوں جہان کی عزت اور سرفرازی نصیب فرما دیجیے، اور دنیا آخرت دونوں جہاں میں اپنے غصہ غضب سے مامون محفوظ فرما دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔